السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ایسے میں بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی خبر تھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے تناظر میں ہے۔ ایک بہت بڑا انہوں نے پھر چھکا مارا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا، تو اب مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ ایشو لگتا ہے ہمیشہ کے لیے اب دب گیا ہے۔ لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے مخالفین ہیں نا، وہ کوئی بھی اقدام کرتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کا اچھا اقدام بھی ان کو برا لگتا ہے۔ وہ کیا کہانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ذکر کروں گا کہ جو مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اپنے ویلاگز اس ایشو پر کیے تھے اور یہ بتایا تھا کہ اصل معاملہ ہے کیا، اور تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہوا یا اگر ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور یہ جو سارا طوفان اٹھا ہوا ہے اس کو کون اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور لبیک کا نام کون استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو خیر، اب یہ ایک ایشو تھا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا، اور اب اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا، کیونکہ جو چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نتائج بھی آنا شروع ہوئے ہیں، اور بغیر کسی لگی پٹی کے۔ اب ایک ہے وہ معاملہ لبیک کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کا، تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی منظر عام پر آ جائیں، یا جو ان پہ ایف آئی آرز درج ہیں ان کا کوئی حل نکل آئے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ میں کوئی تاریخ نہیں دوں گا، ایک دفعہ مجھ سے غلطی بھی ہو گئی تھی تو میں نے وہ تسلیم بھی کر لیا تھا۔ تو مبارک ثانی کیس کا جی جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وفاق اور پنجاب کی جانب سے 24 جولائی کے فیصلے میں غلطیوں کی تصحیح کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ فیصلے میں بتایا گیا تھا کہ درخواستوں کی بنیاد پر 19 علماء کرام کو نوٹس کیے گئے۔ علماء کرام نے پیرا 7، 42 اور 49 جیم پر اعتراضات کیے۔ عدالت نے فیصلے میں بتایا کہ موقف سننے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں مترجہ پیراگرافز کو حذف کیا جاتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، پروفیسر ساجد میر اور مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ باجوہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کی نمائندگی بالترتیب مفتی سید حبیب الحق شاہ، ڈاکٹر فرید احمد پراچا، حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور مفتی عبدالرشید نے کی۔ مفتی منیب الرحمان اور جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان وہ شریک نہیں ہوئے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ دوران سماعت علماء کرام نے فرمایا کہ دینی پہلوؤں پر بالخصوص پیراگراف 42.7 اور 49 جیم سے وہ مطمئن نہیں ہیں اور انہیں حذف کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اہل علم نے چند دیگر پیراگرافز پر اعتراض کیے، مگر سب کی رائے یہ تھی کہ صرف ان پیراگرافز کو حذف کرنے سے شاید مزید ابہام پیدا ہو۔ کچھ اہل علم اور کچھ علماء کرام کی یہ رائے ضرور تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورا ہی کر دیا جائے، لیکن جو 2 پیراگراف تھے جس کا ہم نے بار بار اپنے ویلاگز میں ذکر کیا کہ پیراگراف نمبر 47.7 اور پھر ایک 49 جیم کا حوالہ دیا گیا، تو اب کہا گیا کہ آپ انہیں تو تفصیلی فیصلے میں حذف کریں نا۔ جو مختصر فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہی تھا۔ انہوں نے اس موضوع پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش نظر رکھنے پر بھی زور دیا جن کو پہلے سنا جا چکا ہے۔ فاضل حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو پروفیسر ساجد میر کی نمائندگی کر رہے تھے نے یہ رائے پیش کی کہ اس فیصلے کو دوبارہ تحریر کیا جائے، اور ان کی اس رائے سے تمام علماء کرام نے اتفاق کیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ان کی اس متفقہ رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ تصحیح شدہ فیصلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے 22 اگست 2024 کو درج ذیل مختصر حکم نامہ جاری کیا تھا۔ تفصیلی دلائل سننے کے بعد وفاق کی درخواست منظور ہوتے ہوئے عدالت نے اپنے حکم نامے مرخہ 6 فروری 2024 اور فیصلے مرخہ 24 جولائی 2024 میں تصحیح کرتے ہوئے مترجہ پیراگراف کو حذف کر دیا تھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ
ان حذف شدہ پیراگرافز کو نظیر کے طور پر پیش استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ٹرائل کورٹ ان پیراگراف سے متاثر ہوئے بغیر مذکورہ مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جب یہ مقدمہ پہلے سنا گیا تھا تو ہمیں تفسیر صغیر یا اس کے مصنف کے بارے میں علم نہیں تھا۔ بڑا اہم نکتہ ہے کہ یہ جس نے قرآن پاک میں نعوذ باللہ کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور جو بھی مواد اس نے تبدیل کیا، یہ گستاخی کی، تو یہ کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ ہمیں پہلے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اس لیے فیصلے میں نمایاں غلطی ہوئی۔ اب ہم نے دونوں کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ہیں۔ اب دیکھیں نا، چیف جسٹس پاکستان یا یہ جو 3 رکنی بینچ تھا مبارک ثانی کیس میں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ہم نے معلومات حاصل کی۔ وفاق پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے فوجداری متفرق کی درخواست نمبر 1113 بابت 2024 دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ حکم نامہ مرخہ 24 جولائی 2024 میں غلطیاں ہیں جن کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ یہ درخواست مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1858 کی دفعہ 561A من کے رول 6 و مجموعہ ضابطہ دیوانی 1908 کی سپریم کورٹ رولنگ اور 1980 کے آرڈر دفعہ 152 153 کے تحت دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کی ابتدا میں ہی واضح کرتے ہوئے لکھا کہ اس عدالت کے پاس دوسری نظر ثانی کا اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ تصور نہ کیا جائے کہ اب جو فیصلہ جاری کیا جا رہا ہے یہ دوسری نظر ثانی ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ دوسری نظر ثانی کا نہیں ہے، بلکہ وہ جو درخواست دی گئی تھی نا، اس کے تناظر میں ہی اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ توسیع کے لیے دی گئی درخواست پر دیا جا رہا ہے اور اب غلطیوں کی توسیع کے بعد اس کو عدالت کا فیصلہ تصور کیا جائے گا اور اس کے بعد حکم نامہ مرخہ 6 فروری 2024 اور نظر ثانی فیصلے مرخہ 24 جولائی 2024 کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی اور اسے واپس لیا جاتا ہے۔ اب ایک دفعہ اور یاد دہانی کے لیے کہ یہ مبارک ثانی کیس تھا کیا، اس پر ایک مختصر سی بات کر لیتے ہیں، پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ معاملہ سن 2019 سے شروع ہوا تھا جب مذکورہ سال کے ماہ مارچ میں پنجاب کے ضلع چنیوٹ میں احمدی کمیونٹی کے چند ارکان نے مبینہ طور پر تحریف شدہ قرآن کی تفسیر بچوں میں تقسیم کی، جسے تفسیر صغیر کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں سن 2022 کو اس کے خلاف قانون کی 3 شقوں کے تحت چنیوٹ کے علاقہ چناب نگر مقدمہ درج ہوا۔ یعنی 2019 میں اب آپ دیکھ لیں کہ کن کی حکومت تھی اور کن کی حکومت میں بلیم گیم نہیں کر رہا، 2019 کا یہ واقعہ ہے، اور جب یہ قانون بن گیا تو پھر اس کے بعد کچھ شقیں لاگو ہوئیں۔ اس میں سے ایک شق پنجاب قرآن پرنٹنگ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 ہے، جس کے تحت اگر قرآن مجید کے کسی نسخے میں کسی غیر مسلم کی جانب سے کسی آیت کا ترجمہ، تفسیر یا تبصرہ مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس کیا گیا ہو تو اسے 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 295 اور 298 بھی لگائی گئیں۔ 295 کے مطابق قرآن کو توہین آمیز طریقے سے برتنا یا اسے غیر قانونی طور پر نقصان پہنچانا جرم ہے، جس کی سزا عمر قید ہے، جبکہ 298 کا تعلق احمدیہ مذہب سے ہے اور اس کے تحت احمدی اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور اس کی سزا بھی 3 برس قید ہے۔ بعد ازاں جنوری 2023 کو پولیس نے مبارک احمد سامی نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور الزام لگایا کہ وہ یہ تفسیر تقسیم کر رہے تھے، البتہ ابتدائی FIR میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں نا جس طرح مس ہینڈل کیا گیا کہ ابتدائی طور پر جو FIR کاٹی گئی تھی اس میں حضرت کا نام ہی شامل نہیں تھا۔ مبارک ثانی کی گرفتاری کے خلاف اپیل کی گئی، جو پہلے ایڈیشن سیشن جج اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ جب یہ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تو سپریم کورٹ نے 6 فروری 2024 کو مبارک احمد ثانی کی ضمانت منظور کر لی۔ اب یہ ہے کہ جو ابتدائی طور پر FIR کاٹی گئی تھی اس میں ان کا نام درج نہیں تھا، مبارک ثانی احمدی قادیانی کا، تو اس کے بعد جب ضمانت کے لیے بات آئی تو پھر یہ معاملہ آگے چلا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ کے مذکورہ فیصلے کو مذہبی طبقے نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ملک میں مظاہرے بھی ہوئے، جس کے بعد 22 اگست کو سپریم کورٹ نے اپنے نظر ثانی شدہ فیصلے میں بھی ترمیم کر دی۔ اب یہ ترمیم کر دی اور جو تفصیلی آ گیا ہے فیصلہ، وہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور سب تک کاپیاں بھی آ چکی ہوں گی۔ دیکھیں، ایک تو غلطی تسلیم کر لی گئی، دوسرا اس سے رجوع بھی کر لیا گیا، لیکن ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئی۔ جو ایک میس کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اداروں کے اوپر چڑھائی ہو جائے،
اور لبیک میں جو مذہبی جماعتیں ہیں یا ان کے جو کارکنان ہیں لیڈران ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے جو اس معاملے سے آکسیجن چاہ رہے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جنہوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا تھا۔ اب 25 کو وہ جا رہے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن الوداعی ہو گیا ہے جو ہوتا ہے ججز کی الوداعی تقریب پر، تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے الوداعی تقریب کا جو ہے نا وہ شائع میں شرکت یا جو بھی ہے معاملہ اس سے انکار کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ وہ یہ نہیں لیں گے فیئر ویل، جسے ہم فیئر ویل کہتے ہیں، کیونکہ 20 لاکھ سے زائد کے اخراجات ہونے ہیں اور غریب ملک ہے، تو انہوں نے کہا ایسی پرتعیش تقریب میں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج تقسیم نے نا تو ججاں نے نہیں آنا، وہی پونڈے پرو ڈالرز گروپ ہے، اور جاتے جاتے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو القابات دیے ہیں نا وہ کمال کے دیے ہیں، تو آپ کو بتانے کا اور آپ تک شیئر کرنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ جو فیصلے ہیں نا اس فیصلے کی روشنی میں کسی کو پرکھنا چاہیے۔ وہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے یا دیگر بلے کا کیس ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لگا، پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان تھا، تو وہ مروڑ اٹھ رہے تھے اور ایک محاذ کھڑا کیا گیا تھا، لیکن ہم نے ایک ویلا کیا تھا اس میں ابھی تک ہمیں کبھی یقین ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کہیں نہیں جا رہے، وہ سسٹم ہے، سسٹم کا حصہ ہیں، اور جو پرزے ہیں نا وہ یوں ہی اچھل کود کرتے رہیں گے۔ پہلے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا اینگل دیا، یہ ایک فیک نیوز پھیلائی، کسی کی پراکسی کا وہ حصہ بنے، اور اب یہ جو انہوں نے کہا جی کہ میں الوداعی تقریب میں شرکت نہیں کروں گا، اب پھر انہیں مروڑ اٹھ رہے ہیں بجائے ان کے اس فیصلے کو پسند کرنے کے، یار چلو چاہے 1 لاکھ ہے، 2000 ہے، 2 لاکھ ہے یا 100 ہے، کسی کو تو خیال آیا کہ ایسی تقریبات کا فائدہ کیا ہے، کوئی خاموشی سے آئے، کوئی خاموشی سے جائے، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو کنڈکٹ ہے، اس کا جو فیصلے ہیں وہ بولتے رہنے چاہیے۔ تو پونڈ گروپ کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی اور ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ ہیں، چلے اگلے ویلاگ میں وہ ذکر کر دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔